لوگوں کو شفا دیا کرتا تھا۔ اتفاق سی بادشاہ کی وزیروں تک یہ بات پہنچی، ایک آدمی جو بادشاہ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا آیا، کہنے لگا او بچی میں بھی نوجوان ہوں، میری آنکھ میں بینائی نہیں، او بچی میرے لیے بھی تو دعا کر، مجھے بھی ٹھیک کر دے، میں تجھے بڑی مال و دولت دینے کے لیے تیار ہوں، میں مالدار تمہیں بنا دوں گا، سارا ساسا دینے کے لیے تیار ہوں، مالدار بنا دوں گا۔ وہ بچہ کہنے لگا مجھے تیری دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تیرے مال سے کوئی سروکار نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں تم میرے رب کریم پر عرش والے پہ ایمان لے آؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا، شفا وہی دینے والا ہے۔ ہر گلے روشن ہوئے، ہر راستہ روشن ہوا، صفحہ ہستے کا ہر ایک زاویہ روشن ہوا، ہر طرف دنیا میں تھی تاریکیاں چھائی ہوئی، بعثت نبوی سے عالم جا بجا روشن ہوا، حضرت جبریل نے جب آپ سے اقرا کہا، جلوے قرآن سے غار حرا روشن ہوا، اور اہل مکہ کو سنائی جب آپ نے حق کی صدا، اہل مکہ کو سنائی جب آپ نے حق کی صدا، جلوہ تبلیغ سے کوہ صفا روشن ہوا، اور ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر میں مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ہوں۔ اس گئی ہوئی آدھی رات کے بعد اور سخت سردی، اس پر یہ شبنم اور کہاسی کی برسات اور آپ حضرات کا یہ ازدحام، یہ صبر و تحمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آج بھی انسانیت اور انسانیت کے اندر ایمانیت آج بھی برقرار ہونے کی وجہ سے یہ رات ہماری ایک تاریخی اور زمزمہ خیز بن کر رہ جاتی ہے۔ اس رات میں ایمان والوں کی ایمان میں تازگی اور صبر والوں کے صبر کی پہچان ایک بن جاتی ہے۔ جہاں پر لوگ صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے، وہیں سے انسانیت بھی دم توڑنے لگ جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت وہاں
بلند ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، پروردگار عالم نے مدرسہ ریاض العلوم بھتوڑیا پوکھریا پورنیا کہ کمیٹی والوں کو یہ توفیق ارزانی فرمائی، توفیق دی کہ یہ آج دسمبر کی 9 تاریخ میں یہ ایک تاریخی جلسہ انعقاد کر کے آپ حضرات کو سننے سنانے کے لیے ملک کے اطراف و اکناف سے علماء کرام کو مدعو کیے، ہم اور آپ نے سماعت بھی کیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے روح سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی، اللہ کے اس مہمان خانے کے لیے، اس مدرسے کے لیے، اللہ رب العالمین کے خاص بندوں کے لیے ہم نے اور آپ نے دامے دل میں جو مدرسے کے لیے تعاون بھی دیے، انشاءاللہ یہ گواہی کل قیامت میں دینے والی ہے کہ جو عطیات، جو روپے پیسے، جو دولت دھن ہم نے اور آپ نے آج کی رات میں دے دیے، اس کے بارے میں قرآن کریم نے جو فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، جو تم اپنے لیے خیر میں سے، بھلائیوں میں سے آگے بھیج چکے ہو، گویا کہ جو ہم نے اور آپ نے آج کی رات میں دی یہ آگے بھیجے، ہم نے کل قیامت کے لیے بھیج دیے۔ دنیا میں صلہ ملے گا، آخرت میں بھی اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، فرمایا کہ اس سے ملاقات اللہ کے پاس ہوگی، اللہ رب العالمین نیکیوں کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا کرے گا۔ اور صرف اسی کے لیے نہیں، جو ہم اور آپ بیٹھ گئے اتنی دیر تک، اس بیٹھنے کا بدلہ بھی وقت کی قربانی اور اپنے نیند کی قربانی دی۔ چاہتے تو آج کی رات میں جا کر سو رہے تھے، چاہتے تو اب تک اٹھ کر چلے گئے ہوتے، لیکن ابھی تک بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی نیکیاں پروردگار عالم کے سامنے، ہماری بھی عزت افزائی، ہمارے لیے بھی ایک مقام، ہمارے لیے بھی ایک وقار ہونا چاہیے جو فرشتے رشک کریں گے الہی، جس کے لیے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ تیری تسبیح کے لیے، تیری تحلیل کے لیے، تیرے تکبیر کے لیے ہم کافی ہیں۔ وہ فرشتے بھی اپنے زبان سے یوں کہیں گے الہی تو نے جو پیدا کیا، تو نے جو انسانوں کی تخلیق کی، وہ تو علام الغیوب ہے، تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اور یہ انسان صرف اسی لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ بس دنیا میں آئے، کھائے پیے اور یوں ہی زندگی بسر کر لے جائے، اس کے لیے مقصدی حیات، مقصدی زندگی بنایا۔ فرمایا کہ یہ انسان یہاں آنے کے بعد اپنے نبی کا شہدہ اور نبوت کے پروانے، چراغ کے پروانے بن جاتے، نبی کے دیوانے ہو جاتے، ایک رات کی نہیں ہزاروں رات کی نیند بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جب ایمان اس بات پہ آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے ہماری اور آپ کی زندگی کی طرح نہیں بلکہ دنیا کے اندر ایسی زندگی بسر کی جو نمونہ بنا گئے، جس کی مثال قرآن کریم نے یوں دے دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آواز آئی، میں اور صحابہ کرام اور میرے پیغمبر کی دیوانوں، جس طرح تم ایمان لائے، جیسی اللہ پہ یقین تیرا آیا، جیسے آخرت پہ یقین تیرا آیا، جیسے اپنی زندگی قربان کر دینے کو تو بھی تیار ہو گئے،
قیامت تک آنے والے لوگ اسی طرح کی تیاری کریں گے، اسی طرح کا یقین اللہ پہ رکھیں گے، اسی طرح سے دین میں اپنے آپ کو داخل کریں گے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ لوگ ہیں ہدایت یاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ یہ لوگ سیدھی راہ پہ چلنے والے بنیں گے۔ وَمَا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ اس راہ سے ہٹ گئے، اگر ان لوگوں نے بائیں بائیں کرنا شروع کر دیے، اگر ان لوگوں نے اپنی مرضی چلانی شروع کر دی، تو پھر یاد رکھ لو کہ دین سے بھٹک جائیں گے، آپسی اختلاف میں پڑیں گے، آپسی جھگڑے لڑائیوں میں پڑیں گے، لیکن اللہ کی راہ قیامت پہ جنت کی راہ انہیں نہ مل سکے گی، وہ جنت والی راہ نہ ملے گی جس کی بارے میں یہ اعلان آتا ہے کہ راہی سنت پر چلا جا، ایسا لکھے بے دھڑک، راہی سنت پر چلا جا، ایسا لکھ بے دھڑک کہ جنت الفردوس کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک۔ اس لیے یہ بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور لوگوں قیامت تک آنے والوں مردوں عورتوں امیروں غریبوں، اے وزیروں اے بادشاہوں اے شاہوں اے گداؤں اے وزیروں او بیماروں او مفلسوں، یہ دیکھ لو کہ تیرا کسوٹی تیرے ایمان کا جو معیار بنے، میرے نبی کی پروانے کی معیار کی طرح بنے، تیرا ایمان قابل قبول بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں سے اعلان فرمائے، کوہ صفا پہ چڑھ کے تمام لوگوں کو بلایا، اور لوگوں آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں آؤ، یہ آواز لگا دو، یہ گواہی دے دو، یہ مان لو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، لا ضد لہو ولا ند لہو ولا مکاظم لہو ولا مدانی لہو، اے لوگوں مانو اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، قادر اس کی طرح کوئی نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تمام چیزیں اس کی ماتحتی میں آ جاتی ہے۔ اے لوگوں اللہ رب العالمین تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، تمہیں دنیا میں کامیابی آخرت میں بھی کامرانی نصیب فرمائے گا۔ چار طرف سے آواز آئی، کچھ لوگوں نے ماننے کے لیے تیار ہو گئے، کفار مشرکین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے تقبل لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو توبہ والا ہو جائے، تو برباد ہو جائے، کیا اسی کی وجہ سے تو نے ہمیں جمع کیے تھے؟ کیا اسی کی آواز دینے کے لیے، یہی منوانے کے لیے، بات بتلانے کے لیے جمع کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیے، عرش والے کی طرف سے جواب آ گیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کی ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب برباد ہو جائے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کی ہاتھ ٹوٹے، وہ برباد ہو۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بربادی آپ پر نہیں بلکہ آپ کی خلاف لوگوں پہ آئے گی، جو میرے دین کو نہیں مانتا، بربادی ایسے لوگوں پہ آئے گی۔ یہ سارے لوگ پھر دیکھتے تھے مکے میں غریب کون ہے، مکے میں کمزور آدمی کون ہے جس پہ ہماری چلے گی،
جس پہ میں ظلم کر لیا کروں گا، جس کا سہارا کوئی نہیں، جس کی ہمنوائی کرنے والا کوئی نہیں، جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ بلال کو مار پڑی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے گئے۔ دنیا نے دیکھ لیے وہ لوگوں، مکے کی گرم گرم بالوں پہ، ریتوں پہ صحابہ کرام کو لٹا لٹا کر اوپر سے گرم چٹانیں رکھ دی جاتی تھی، تکلیف پہ تکلیف دی گئی، چٹانوں پہ چٹان رکھے گئے، صحابہ کرام کی چمڑیاں ادھیڑ لی گئی۔ لیکن او لوگوں، یہ کسوٹی یاد رکھو، یہ معیار یاد رکھو کہ محمد کی محبت شرط اول، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اس میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے، دین کی چاہت نے صحابہ کرام کو پیچھے مڑنے نہ دیے، اور یوں اعلان کہ اپنی زبان سے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی پرچھائی میں، مکے کی چھاؤں میں اپنے چادر مبارک تکیہ لگا کے ٹھیک لگا کے بیٹھے، اتنے میں حضرت خباب بن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور وہ فرماتے فَشَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، حضرت خباب بن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے جا کر شکایت رکھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے کلمہ ادا کیا ہے، زمانہ دشمن بنا پھر رہا ہے، جب سے کلمہ ادا کیے ابا بات نہیں کرتے، جب سے کلمہ پڑھا ہے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، جب سے کلمہ پڑھا ہے ماں کی چہرے پہ خوشی نہ دیکھی، جب سے کلمہ ادا کیا میرا خاندان پناہ دینے کو تیار نہیں، سارا عرب دشمن بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خباب ابھی بھی کم ہے، سارا زمانہ دشمن بنے، ایمان اگر تیرے دل میں آ گیا یاد رکھ لو کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ تمہارے دلوں کو میں نے ایمان کے لیے مزین کرنے کے لیے میں نے تیرے دلوں کا انتخاب سارے زمانے کے لوگوں میں کیا ہے۔ اگر میں چاہتا ابو لہب کو ایمان دے دیتا، اگر میں چاہتا ابو جہل کو ایمان دے دیتا، اگر میں چاہتا عتبہ کو ایمان دیتا، اگر میں چاہتا شیبہ کو ایمان دیتا، اگر میں چاہتا کفاروں کو ایمان دے دیتا، اور صحابہ کرام اور غریبوں کی جماعت گھبرانا فکر نہ کر، میں نے ایمان کے لیے تیرے دلوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ ایک چھوٹی بچی ہتھیا دیارہ کی ہے، وہ بچی کھو گئی ہے، آ کر کے کسی بھائی کو بچی دکھائی دے، ادھر ادھر بھٹک رہی ہو، ہتھیا دیارہ کی وہ بچی ہے، برائے مہربانی آپ حضرات اس کو اسٹیج تک پہنچا دیں، یہاں سے دکھا کر کے اس بچی کو اس کی گارڈین تک پہنچا دیا جائے گا۔ ہتھیا دیارہ کی ایک بچی ہے، کہیں بھٹک گئی ہے، کھو گئی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس کو ذرا توجہ دیں، کہیں مل جائے تو آ کر اسٹیج تک پہنچا دیا کریں۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا خباب بن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج کا ہمارا اور آپ کو جو زمانہ آیا ذرا سی بھی تکلیف لگتی نہیں کہ ہماری زبان پہ راتوں دن یہ شکایت کہ پتہ نہیں یہ تکلیف کیوں آئی، یہ مصیبت کیوں آئی، اور ہمارا حال حال ہوا کرتا ہے عشاء کی نماز سے روکنے والا کوئی نہیں، فجر کی نماز سے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں، ظہر کی نماز میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں، عصر کی نماز میں آزادی سے روکنے والا کوئی نہیں، مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے سے رکاوٹ کوئی نہیں، پھر بھی ہم اور آپ آج
سے دور ہو گئے، جس کی بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا اور لوگوں تکلیف کوئی بھی ہو، مصیبت کوئی بھی ہو، پریشانی کوئی بھی ہو، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر مجھ سے بیان کرو، میں ہی تیری تکلیف کو دور کرنے کے لیے کافی ہوں۔ بتلاؤ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانیوں میں اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی دعا کو سماعت کرتا ہے، اس کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تدعو لنا الا تستنصر اللہ لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہماری دعا نہ کریں گے، کیا اللہ سے مدد نہ مانگیں گے؟ اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کی گزارش صحابہ کرام نے کی۔ خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں، ابھی ظلم سہے نہیں جاتے، ابھی یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی، پریشانیوں پہ پریشانیاں راتوں دن آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَحَسِبْتُمْ ان تدخل الجنہ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو، سوچ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی صرف مسلمانوں کی طرح جی کر، مسلمانوں کا نام رکھ کر، مسلمانوں کی گھر میں اپنی زندگی گزار کر یہ سوچ بیٹھے ہو ان تدخل الجنہ کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہاری پاس ویسی تکلیف نہیں آئی، ویسی مصیبت نہیں آئی، ویسی پریشانی نہیں آئی جیسی پریشانی تم سے پہلے کے زمانے میں لوگوں میں آ چکی ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جسمانی تکلیف بھی آئی، روحانی تکلیف بھی آئی، ہر طرح کی تکالیف انہوں نے آ کر پریشان کیے، دن میں بھی پریشانی، رات میں بھی پریشانی، ہر طرح کی پریشانی آئی، ہر طرح کی تکلیف آئی، لیکن صحابہ کرام نے یہ شیوا بنایا، یہ ان کا ایمان رہا کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے، دنیا حوادث میں مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے، دنیا حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ صحابہ کرام کو تکلیف آئی، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ حَتَّىٰ زُلْزِلُوا، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، پریشان کیے گئے، صبر اتنا کیے، صبر اتنا کیے، اللہ رب العالمین کے عرشی کے سامنے جب ذکر ان کا آیا، فرشتے بھی رشک کرنے لگے، الہی تو نے جو مخلوق انسانی شکل میں پیدا کی، یہ تو عجیب مخلوق ہے، بڑا مضبوط مخلوق ہے، بڑا دنیا کی سامنے مصیبتوں کی سامنے سینہ سفر ہونے والی ہے۔ حتى يقول الرسول والذين آمنوا
انبیاء کرام نے بھی نبی آواز لگائی متا نصر اللہ، اب اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ رب العالمین کی امداد کب آئے گی، اللہ کب ہمارا معاون بنے گا، کب ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ایمان والے ہونے کی یہ منافی نہیں کہ اللہ کی مدد مانگی جائے، اللہ کی مدد کی طلبگار بندہ بنے، اللہ کی مدد کو پکارے، اللہ سے یہ شکایت کرے الہی تکلیف میں پڑا ہوں، مصیبتوں میں ہوں، یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا تو ہے۔ آواز آئی آسمان سے اعلیٰ، خبردار ہو جاؤ سن لو، اور ایمان والا سنو میری رحمت جوش میں آ گئی، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد قریب میں ہے، پریشان نہ گھبرانا، مصیبت کو دیکھ کر صبر کی حد سے نہ نکل، صبر میں رہو، الا ان نصر اللہ قریب، آئے گی اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ اپنے بندوں کا ہم نوا، اللہ اپنے بندوں کا ہم نصیر، اللہ رب العالمین مددگار ہے، دیکھنے والا ہے، وکف اللہ وکفا بکم حسیبا، تمہارے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے کہ ان لوگوں کا حساب لے گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا مؤاخذہ کرے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یاد رکھو ایسے لوگوں کے اللہ کافی بنے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور میرے بندوں اور میرے پیغمبر اور امام الانبیاء اور محبوب کبریا، یہ نہ سوچو میرا اللہ میں دیکھتا نہیں، میرا اللہ ہماری پریشانیاں ہماری دور نہیں کرتا، اور میرے پیغمبر کے ماننے والے اور صحابہ کرام یاد رکھو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سن بھی رہا ہے، تمہیں جاننے والا بھی ہے، تمہیں آزمانا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے میں کون بندہ خالص نکلے گا، ایمان میں مضبوط کون نکلے گا، ذرا سی پریشانیوں میں گھبرا کر کون اپنے کفر کی طرف پلٹ جائے گا، کون ایمان بھی قائم رہے گا۔ یاد رکھو میں اپنے جب سونے کو تپاتا ہوں، خالص سونا بنانے کے لیے تپاتا ہوں، جب سنار سونے کو آگ بھی جلاتا ہے، بھٹی میں تپا رہا ہوتا ہے، سونا کو خالص کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون آدمی میرا خالص ایمان والا بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں، ابھی تم کفر اختیار کر لو، ابھی اللہ کا انکاری بن جاؤ، پھر تمہیں دنیا کے اندر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں بنے گا، تیری کوئی عزت بھی نہیں، تیری کوئی وقار بھی نہیں رہ جائے گی۔ اگر تمہیں وقار ہو، عزت بیان نہ ہو، ایمان والے بن جاؤ گے، سارا شیطان جاگ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اب یہ جنتی بنا، اس لیے کہ تیری مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تیرا ایمان ہے، تیرا صبر ہے۔ وَمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی مدد تو آئے گی، لیکن اللہ کو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، نماز ادا کرو، اللہ کی مدد طلب کرو، صبر کرو، اللہ کی مدد طلب کرو، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صابر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرنے والا بندہ ہوتا ہے، تو یہ آدمی کے لیے اللہ رب العالمین اس کا ساتھ ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خباب، اے میرے صحابہ کرام اور میرے دیوانوں اور اسلام کے پروانوں، سنو، تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں تھے ان کو اتنی تکلیف دی گئی، ان کی چمڑیاں ادھیڑ لی گئی، ان کی دولت چھین لی گئی، انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیے گئے، انہیں برباد کر دیے گئے، انہیں تباہ بالا کیے گئے، لیکن ایمان سے ان لوگوں کو کسی تکلیف نے پھیر نہ سکے۔ ان کے اوپر، ان کی سروں کے اوپر ہارا رکھ دیا گیا اور ہارا رکھ کر اس پر چلا دیا گیا، اس کو دو ٹکڑے کر دیے گئے، زمین میں گاڑ کر ان کو پتھروں سے مارا گیا، تکلیف دی گئی، آرے چلا کر دو ٹکڑے کر دیے گئے اور انہیں لوہے کی کنگھیوں سے ان کی جسم کی گوشت پوش کو نوچا گیا، پٹھوں کو، گوشتوں کو الگ کر دیا گیا، ہڈیاں الگ کر دی گئی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو ایمان سے یہ تکلیف نہ پھیر نہ سکے۔ صبر کرو دنیا میں، یہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں تکلیف اتنی جھیلو، اتنی پریشانیوں میں اپنے آپ کو پریشان رکھو، اتنے اپنے آپ کو عبادات میں لگا کے تھکاؤ کہ تمہیں قبر میں سونے کا مزہ آ جائے۔ دنیا کی تکلیفیں اتنا زیادہ جھیلو، اتنی تکلیفوں پہ صبر کرو کہ جنت میں جانے کے بعد مزہ آ جائے۔ اس لیے کہ جو آدمی صرف روزانہ چھائیوں میں جیتا ہو، ناز و نعم میں جیتا ہو، اللہ والوں انہیں نعمتیں دے کر شکر گزاری دل میں نہیں آتی، مگر ایک غریب آدمی ہو، مفلس آدمی ہو، اگر اس آدمی کو اللہ کی نعمت مل جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے نیچے والے کو دیکھو گے، غریبوں کو دیکھو گے، تیری دل میں شکر گزاری آئے گی۔ جب غریب سے امیر بن جاتا ہے پھر وہ بندہ شکر گزاری کرتا ہے، الہی تو نے دولت دی، تو نے صحت دی، تو نے یہ برکتیں دی، تیرا شکر گزار ہوں، زندگی میں جینے کا مزہ تو اب آیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ اپنی زبان سے اقرار کیا، اپنی زبان سے مانا، دل سے تصدیق کی، اعضاء و جوارح سے عمل کرنے لگے اور کہنے لگے ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا، کھلانے پلانے والا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس سے مڑے نہیں، اسی دائیں بائیں نہ کیے، اسی پر جمے رہ گئے، میرا رب خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی ہے، مصیبتوں کو ہٹانے والا بھی ہے، بیماروں کو شفا بھی دینے والا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے آواز دی اور لوگوں اور دنیا والوں، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ قالوا ربنا اللہ، آواز لگائی میرا پالنہار، کھلانے پلانے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹے رہ گئے، پھر کجر بھی اختیار نہ کی، پھر گناہوں کی راہ اختیار نہ کیے، پھر بدماشی نہ کی، پھر مجرمین کی گروہ کی مدد نہ کی، گنہگاروں کی ساتھ نہ دیے۔ فَمَا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اس پر فرشتے نازل ہوتا ہے اور یوں کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وہ کہتا ہے خوف نہ کھاؤ، گھبراؤ نہ، حزن ملال میں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے بشارت دے کر ہمیں بھیجا ہے، ورنہ میری کیا مجال، میں
فرشتہ ہوں، میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں ایمان والے اور تکلیفوں پہ صبر کرنے والے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں میں بشارت دیتا ہوں جنت کی جس جنت کا وعدہ تم سے کیا گیا، جو جنت تمہیں ملنے والی ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیے اس وقت سے وعدہ فرما دیا، اور لوگوں اگر تیری زندگی دنیا میں میرے مطابق میرے احکام کے مطابق گزرے گی، یاد رکھو تیری جنت میں نے بنائی، اگر میری احکام کے خلاف تیری زندگی گزرے گی، اگر اپنی مرضی کی زندگی جیا کرو گے، اگر اپنے مطابق جیو گے، یاد رکھ لو میری ناراضگی آئے گی، پھر اسی کی وجہ سے میں نے جہنم کو تیار کیے، غیظ و غضب کی وجہ سے تیرا ٹھکانہ جہنم بنے گی۔ یہ رب کریم نے وعدہ فرمایا، اور نور مخلوق کے ساتھ اس کی مصاحبت دنیا میں بھی ہوا کرتی ہے، قبر میں بھی ہوتی ہے نیک لوگوں کی، آخرت میں بھی وہ ساتھ ہوں گے۔ وَوَاسِلَ لَگَتَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، میں تمہارا ساتھی دنیا میں بھی، تمہارا ساتھی آخرت میں بھی۔ جب تیرا خاندان، تیرا عزیزان، اقربا، سارے لوگ، عزیزا، احباب لوگ، دوست لوگ، سارے لوگ جب تمہیں چھوڑ کر قبر میں چلے جائیں گے، او ایمان والے تیرا ساتھ میں دوں گا، میں تمہیں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے تکلیف دی، مرد تو مرد، عورتوں نے بھی، قریشی عورتوں نے بھی، مردوں نے بھی تکلیف دی، زبان سے بھی گالیاں دی، زبان سے بھی آپ کو زد و کوب کیے، زبان سے بھی آپ کو جادوگر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، دیوانہ کہنے لگے۔ عورتیں جنگل جاتی تھی لکڑیاں لانے کی، نہیں وہ اپنے کام سے نہیں، وہ کسی اور طرح سے نہیں، بلکہ جنگل جا کر کانٹے چن چن کے لاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرگاہوں میں راستوں میں بچھا دیا کرتی تھی۔ طائف کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پہ پتھر مارے، لہو لہان کر دیے۔ اسی لیے کوئی شاعر یوں کہتا ہے، جو لگتا ہے کوئی پتھر بدن کو دین کی خاطر، جو لگتا ہے کوئی پتھر بدن کو دین کی خاطر، تو مجھ کو وادی طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اور صحابہ کرام تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ بھی ہوا کرتا تھا، اس نے ایک جادوگر رکھا تھا، ایک کاہن رکھا ہوا تھا۔ اس بادشاہ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس بادشاہ نے ایک جادوگر بھی رکھا تھا، ایک کاہن رکھا تھا۔ فلما کبیرہ، جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا، کمزور ہو گیا، اس جادوگر نے بادشاہ سے کہنے لگا، تو بادشاہ جی اب تو مجھے کمزوری آ گئی، مجھے بڑھاپا آ گیا ہے، آپ ایسا کریں اپنے علاقے میں جو ذہین و فتین لڑکا ہو، جو دل و دماغ کا مالک ہو، ایسا بچہ میرے حوالے کریں، میں اس کو یہ تعلیم دے کر جاؤں گا تاکہ میری یہ وراثت دنیا میں قائم رہ جائے۔ جادوگری پروردگار عالم کو پسند نہیں، اور یہ جادو کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے بنایا، آزمائش کے لیے اس کی تخلیق کی۔ اس بادشاہ نے اپنے علاقے سے ایک ذہین لڑکا کھوج کر کے اس کاہن، اس جادوگر کے حوالے کر دیا، اور یہ مسلم شریف کی روایت میں بیان کیے دیتا ہوں۔
مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. وہ جادوگر نے جب وہ بچہ پا لیا، بچے کو سکھلانے لگے. بچہ اپنے گھر جاتا، روزانہ آتا، پھر گھر جاتا آتا. راستے میں اتفاق سے ایک راہب بھی رہتا تھا، کیوں کہہ لیجیے اس زمانے کا ایک بہترین عالم تھا، جو دیندار بھی تھا، جس کے دین سے اللہ بھی راضی تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا. جب یہ بچہ اپنے گھر کو جاتا، اس راہب کے پاس، اس عالم کے پاس کچھ دیر بیٹھ جایا کرتا. جو اپنے گھر سے جادو سیکھنے کے لیے آتا، جادوگر کے پاس آتا، کچھ دیر بیٹھ جاتا. ایک دن جادوگر نے سوال کیا، او بچہ تیرا ٹائم تو میں نے فلاں رکھے، آنے میں دیر کیوں لگ جاتی؟ اتنی دیر سے کیوں آتا ہے؟ اسے پریشان کرنے لگے. یہ بات جا کر اس بچے نے راہب سے بیان کیا کہ جادوگر کی طرف سے مجھے یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں دیر سے کیوں جاتا ہوں. راہب نے اسے بتلا دیا کہ جب جادوگر کے پاس جاؤ تو کہہ دینا گھر والے نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھے اتنی دیر تک کہاں رہ گئے تو یوں کہہ لینا کہ جادوگر نے آج دیر تک روکے رکھا تھا. معمول کے مطابق وہ آتا جاتا رہا. اللہ والوں بس ایک واقعہ مختصر ہے، سن لیں آپ. اس کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرتیں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح واقعہ ہے. مسلم شریف کے اندر 3005 نمبر حدیث کی واقعہ میں بیان کی دیتا ہوں. وہ بچہ سیکھنے لگا. ایک دن اپنے گھر کو جا رہا تھا، راستے میں ایک جانور، ایک موذی جانور، یوں کہا جاتا ہے کہ اژدہا، ایک بڑا سا سانپ یا کوئی جنگل کا شیر یا کوئی درندہ کھڑا تھا، جس وجہ سے لوگوں کے آنے جانے کا راستہ بالکل رک گیا تھا. کوئی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا تھا. بچے نے کہا کہ آج تو مجھے اچھا موقع لگا ہے، آج میں آزما لیتا ہوں کہ آیا یہ جادوگر حق پر ہے یا یہ راہب جو مجھے سکھلاتا یہ حق پر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دین بھی اپنایا، دین سے لو لگایا. تو پہلے اس کی آزمائش کی کہ کون سا دین اللہ کو پسند ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کو جو پسندیدہ دین ہو میں وہی اپنے پاس رکھوں. اس بچے نے ایک پتھر زمین سے اٹھایا اور یہ کہہ کر کے مارا کہ الہی اور پروردگار عالم اللہ اور رب کریم، اگر یہ جادوگر کے مقابلے میں راہب کا دین جس سے میں سیکھا کرتا ہوں، یہ راہب جو راستے میں پڑتا ہے، جو کٹیا بنا کر ایک جھوپڑی بنا کر رہتا ہے، الہ العالمین جس کے پاس میں بیٹھا کرتا ہوں، جس کے پاس میں سیکھتا ہوں، اگر جادوگر کے مقابلے میں اس کا دین تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اور پروردگار عالم اور اللہ اس جانور کو تو اسی پتھر سے ہلاک کر دے. اگر یہ جادوگر حق پر ہے تو پھر اس پتھر سے جانور ہلاک نہ ہو. یہ کہہ کر بچے نے پتھر اس جانور کو مارا. اللہ والو حدیث کے اندر یوں آتا ہے وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا. بچے کے اندر بھی ایک ایمان یقین آ گیا کہ پروردگار عالم یہ راہب کا دین، یہ عالم کا دین ہی ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، یقین کر لیتا ہوں. حدیث کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے کہ وہ آدمی، وہ بچہ بالکل جو کوڑ کی بیماری والا ہو، جو اندھا ہو، جسے دکھائی نہ دیتا ہو، جو ماجایا اندھا ہو، جسے پیدائشی اندھا پن وہ پیدا ہوا ہو، اس کو بھی صحیح کر دیتا تھا. لیکن اس کی یہ شرط ہوتی تھی کہ تم اگر اللہ پہ ایمان لاؤ گے، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ کریم تمہیں شفا دے دے گا. میں کوئی شفا دینے والا نہیں، میں کسی کو اچھا کرنے والا نہیں. اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے لوگوں کو شفا دیا کرتا تھا. اتفاق سے بادشاہ کی وزیروں تک یہ بات پہنچی. ایک آدمی جو بادشاہ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا آیا، کہنے لگا او بچی میں بھی ماجایان ہوں، میری آنکھ میں بینائی نہیں، او بچی میرے لیے بھی تو دعا کر، مجھے بھی ٹھیک کر دے. میں تجھے بڑی مال و دولت دینے کے لیے
تیار ہوں، میں مالدار تمہیں بنا دوں گا، سارا ساسا دینے کے لیے تیار ہوں، مالدار بنا دوں گا۔ وہ بچہ کہنے لگا مجھے تیری دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تیرے مال سے کوئی سروکار نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں تم میرے رب کریم پر عرش والے پہ ایمان لے آؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا، شفا وہی دینے والا ہے۔ اب وزیر کہنے لگا میرے نزدیک تو سب سے زیادہ محبوب یہی ہے کہ میری آنکھ میں بینائی آ جائے۔ اور اللہ والو اتنی رات گئے بیٹھے ہو، ذرا اس بات پر غور کرو کہ جس آدمی کی آنکھ میں بینائی نہیں، جس آدمی کے پاس ہاتھ نہیں، لولا ہے، جس آدمی کے پاس پیر نہیں، ذرا اندازہ لگاؤ اس آدمی کے اوپر کیا بیتتا ہوگا، کیا لگتا ہوگا۔ اگر آپ سوال کرو گے میں ساری چیزیں تمہیں دینے پہ قادر ہوں، تم بتاؤ کیا چاہیے، اگر کوئی پوچھ لے بندہ تو یہ کہے گا اگر اتنی طاقت ہے میری آنکھ میں بینائی واپس کر دے، اگر تو دنیا مانگے میں جتنے کا مالک ہوں ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بچہ کہنے لگا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں تو اللہ پہ ایمان لے آؤ، میں دعا کروں، شفا وہی دینے والا ہے۔ وہ وزیر کہنے لگا اتنی سی بات ہے، اتنا سستا سودا ہے، میں تو پھر ایمان لے آتا ہوں۔ اس بچے نے دعا کر دی، اس کی آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ اب یہ بچہ اپنے اس راہب کے پاس گیا اور وہ بیان کرنے لگا اپنے اس عالم کے پاس، اپنے اس استاد کے پاس کہ استاد محترم آج ایسے ایسے واقعہ ہوا، راستے میں ایک ایسا جانور، موذی جانور، تکلیف دینے والا جانور، وحشی جانور پڑا تھا، میں نے یہ کہہ کے مارا، آج اس جانور کی موت میرے یہ کہنے کی وجہ سے ہو گئی۔ وہ عالم کہنے لگا وہ بیٹا فَإِنَّكَ أَفْضَلُ مِنِّي، آج سے تو اپنے علم میں مکمل ہو گیا، تیرا ایمان کامل ہو گیا، اور آج سے اب تیری آزمائش آنے والی ہے۔ آج تک تجھے دنیا نہیں جانتی تھی، نہیں پہچانتی تھی، لیکن آج سے سارا زمانہ تیری پیچھے لگے گا۔ اب پریشان کیے جاؤ گے، اور بیٹا جب بھی کوئی پوچھے خدا را میرا نام کسی کے سامنے نہ لینا۔ اب وہ وزیر جب گیا اس بادشاہ کے پاس جو بیٹھتا تھا، وہ بادشاہ کہا جی یہ تو عجیب ہو گیا نا، تیری آنکھ کی بینائی کس نے واپس کر دی، تو دیکھنے بھی لگا ہے۔ وہ وزیر کہنے لگا ہاں ہاں میں دیکھ رہا ہوں، میں ساری چیزیں دیکھ سکتا ہوں، میں نے دنیا دیکھی، میں نے ساری چیزیں، تیری عدالت دیکھی، بادشاہ کو دیکھا، ساری چیزیں میرے رب کریم نے دکھا دیا۔ مجھے میرے رب نے شفا دے دی، میرے رب نے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کہنے لگا رب کون ہے، رب مجھے مانگتے ہو کہ نہیں، یعنی کہ میں نے تو یہ شفا دے دی، میں رب ہوں تیرا، یا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ رب کا غیری، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور بھی رب ہے، تیرا کوئی اور پالنہار ہے؟ وہ کہنے لگا ربی و ربک اللہ، ربی و ربک اللہ۔ او بادشاہ جی اور دولتوں کے مالک، میرا بھی رب تیرا بھی رب عرش والا اللہ ہے۔ کہنے لگا اس کا مطلب تم مجھے رب نہیں مانتے، مجھے الہ نہیں مانتے؟ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا ہوں۔ کہا تمہیں پتا بھی ہے تیرے ساتھ میں کیا برتاؤ کرنے والا ہوں، کیا تکلیف تمہیں آئے گی، تمہیں معلوم بھی ہے پریشانی میں کیا تیرے
میں ڈالنے والا ہوں، کس پریشانی میں تجھے مبتلا کرنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا جب ایمان لے آیا، جان جائے چلی جائے، ایمان اب جانے والا نہیں۔ ایک مسلمان، ایک مومن ایسا ہوتا ہے جب رب کریم پہ ایمان لے آتا ہے، جب اللہ پہ اس کا ایمان آ جاتا ہے، پھر وہ ڈٹ جاتا ہے اس پر۔ انہوں نے کہا تمہیں پتا بھی ہے، تکلیف دینے لگے، مارا، زد و زکوب کیا، ہر طرح کی تکلیف دیا۔ پوچھا بتاؤ تمہیں کس نے شفا دی، کس کی وجہ سے ایسی شفا ملی؟ آخر میں اس نے اس بچے کا نام لے لیا۔ تکلیف کی وجہ سے آدمی نام لے لیتا ہے کہ شاید اب میں چھوڑ دیا جاؤں، لیکن پھر اس بچہ کو طلب کر لیا گیا، بچے کو بھی تکلیف دی، یہاں تک کہ بچے نے بھی اس راہب کا نام بتا دیا۔ اب تینوں بادشاہ کے دربار میں اکٹھا ہو گئے، تینوں ایمان والے، تینوں اللہ والے، اور ایمان میں اس قدر کہ دنیا نے اسے دیکھا، کسی بھی تکلیف نے، کسی بھی طاقت نے اسے ایمان سے پھیر نہیں سکے۔ پھر اس راج کو اتنے تکلیف دی، اتنا پریشان کیا، آرا منگایا، فیجیء بالمنشار، آرا منگایا گیا، فیوضع علی مفرق رأسہ، اور اس کے سر پہ جہاں پہ مانگ نکالتا ہے بیچ میں آدمی، اس مانگ پہ وہ آرا رکھا گیا، اور اس آرے رکھ کر چلائے گئے، سر پہ آرا چلا، تکلیف لگی، آگ نکلی، لیکن اس زبان سے اللہ عہد کسی نہ چھین نہ سکے۔ سارا چہرہ کٹا، جسم کاٹتے ہوئے، سینہ کاٹا، پیٹ کاٹتے ہوئے، اور جا کر ناپ کے نیچے سے جسم کو 2 ٹکڑے میں تبدیل کر دیا۔ پھر آئی باری اس وزیر کی، کہنے لگا حبیبی تیرے پاس وقت ہے، اگر میرے پر ایمان لے آؤ گے، چھوڑ کے جاؤ گے، دولت کے مالک بنا دیے جاؤ گے، میرا خاص آدمی ہو، خاص آدمی بنو گے۔ اللہ والو، کوئی کسی کا بادشاہ، کوئی بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، اس کا قریبی ہوتا ہے، اس کی بادشاہت، اس کی وزارت چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے آدمی کے اندر، لیکن ایمان کی وجہ سے اس نے کہنے لگا کہ میں تیرے پر ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ پھر اسے بھی آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس بچے سے کہا گیا کہ تو بھی ایمان سے مکر جاؤ، ایمان سے آ جاؤ، واپس لوٹو، اپنے ایمان سے کفر کی طرف آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں، جب میرے استاد نہیں مڑے، آپ کے وزیر نہیں مڑے، مجھے بچہ دیکھ کر کمزور نہ جانیو، میں کمزور نہیں ایمان میں۔ اپنے چند حواریوں کو بادشاہ نے بلایا، کہا اس بچے کو اس طرح نہیں مارنا، اس کو ایک پہاڑ پر لے کر جاؤ، اور پہاڑ پہ جب اونچائی پہ چلے جاؤ، چوٹی پہ جاؤ، وہاں سے گرا دینا، وہاں سے پھینک دینا، لڑکا دینا، تاکہ یہ تکلیف سے پتھروں میں، چٹانوں میں ٹکر کھاتے مرے، اور اگر یہ ایمان لے آئے، وہاں لوٹ جائے تو چھوڑ دینا، پھر واپس لے آئے۔ یہ سارے لوگ گئے، بادشاہ کی بات ماننے والے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے، چمچائی کرنے والے لوگ ہوتے۔ اس بچے کو لے کر پہاڑ پر گیا، وہاں پہ اس بچے نے دعا کی، اللہم اکفینیہم، اللہم اکفینیہم، الہی ان لوگوں کے مقابلے میں تو میرا کافی ہو جا۔ اللہ والو، وہ جتنے حواری گئے تھے بادشاہ کے، سارے لوگ اسی پہاڑ سے گر کر مر گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ پھر بچہ چلتا ہوا اس بادشاہ کے قریب آ گیا، اسی کی دربار میں آ گیا، بھاگا نہیں کہ لوگ کہیں گے کوئی اور چال چلی ہوگی، بھاگ گیا اسی ڈر کر، اور بادشاہ کے سامنے اگر بس آیا تو آ گیا، میرے حواری لوگ کدھر رہے؟ کہنے لگے مجھے مارنا اتنا بھی آسان نہیں،
تیرے سارے ہواری ہلاک ہو گئے اور دیکھو میں زندہ واپس آیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بادشاہ نے تب بھی بات نہ مانی، تب بھی نہیں چھوڑا۔ پھر کچھ لوگوں کو تیار کیا، کہا جاؤ اور سمندر میں کشتی تیار کرو، اس کشتی پہ لے کر جاؤ، بیچ بھور میں لے جا کر اس بچے سے ایک بار پوچھ لینا، اگر میرے اوپر ایمان لے آتا ہے اپنے اس دین الہی سے اگر واپس آ جاتا ہے واپس لے آنا چھوڑ دینا، اگر نہ مانے تو سمندر کے بھور میں، سمندر کے موجوں میں، سمندر میں ٹاپوؤں میں پھینک دینا اور واپس چلے آنا۔ یہ بچہ خوشی خوشی چلا گیا، وہ تمام ہواری بھی چلے گئے، اور جانے کی بعد اللہ سے دعا کی سمندر میں الہی اللہم اکفنیہم، یا اللہ ان لوگوں کے مقابلے میں جیسے تم میرا کافی بنا، آج ان لوگوں کے مقابلے میں تم میری مدد فرما۔ بھور آئی، موجیں آئی، کشتی ڈگمگائی، سارے لوگ ہلاک ہو گئے، بچہ پھر جلتا ہوا بادشاہ کی دربار میں واپس آ گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا دیکھو اور میرے بندو، میں جس کو جلانا چاہوں دنیا مارنا چاہے مار نہیں سکتی، میں جس کو ماروں پوری دنیا مل کر زندگی دینا چاہے دے نہیں سکتی۔ میرا وہ ادنا سا بندہ پھر زندہ اپنے بادشاہ کی سامنے واپس کھڑا ہے۔ اب اس بادشاہ نے کہنے لگا کیا جی عجیب حالت ہے تیری، تو ایک بچہ ہے، اتنی طاقتور بھی نہیں ہے کہ میرے تمام ہواریوں کو مار دے، اتنے لوگوں کو تیرے مقابلے میں نے بھیجا، سارے لوگ مر جاتے، وجہ کیا ہے آخر؟ وہ بچہ کہنے لگا تو مجھے مار ہی نہیں سکتا، ایک شرط ہے، اگر میری بات آپ مان لو، اگر میری بات آپ مان لو تو مجھے مار سکتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے مارنے کا طریقہ مجھ سے لینا پڑے گا، میری بات تمہیں ماننی پڑے گی، ورنہ اپنے طریقے سے میں اللہ والا ہوں، مجھے مار ہی نہیں سکتے ہو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تو جہاں پہ زیادہ نقصان کرے گا، لوگوں کو میرے دین سے پھیر دے گا، کفر سے ایمان کی طرف لے آئے گا، میں یہ چاہتا ہوں کچھ دیر کے لیے تیری باتیں ماننے کو تیار ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک میدان ہو، نخلستان ہو، جہاں پہ کھجور کا درخت ہو، بڑا سا میدان ہو، علاقے میں اعلان کراؤ، سارے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بادشاہوں کو، سارے لوگوں کو اکٹھا کرو اور وہاں کے کھجور کے درخت میں مجھے باندھ دو، اور مجھے باندھ کر میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکالو، میرے ترکش سے ایک تیر لو اور اس میں یہ کمان میں لگا کر میری طرف نشانہ لگاؤ، لیکن او بادشاہ جی میرے رب کا نام لیے بغیر مجھے موت آ نہیں سکتی۔ وہ تیر یہ کہہ کے مارو بسم اللہ رب الغلام۔ حدیث کے الفاظ ہے جو دیکھو 3005 نمبر کی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور بادشاہ جی یہ کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں بھی شروع کرتا ہوں، جن کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ ہوں، میں الہ ہوں، تجھے بھی میرے رب کا نام لینا پڑے گا۔ بسم اللہ رب الغلام، تجھے بھی کہنا پڑے گا اللہ کا نام لے کر اس بندے، اس بچے کے رب کے نام سے میں اسے مارتا ہوں، تب مجھے موت آئے گی۔ بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ سارے رعایا، سارے لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، بچے کو باندھ دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ منظر سننے میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن سنیں بھائی بھی میدان میں ہوں گے، ماں بھی میدان میں ہوں گی، ابا بھی میدان میں موجود ہوں گے، بہن بھی میدان میں موجود ہوں گی، سارا خاندان بھی میدان میں، سارے اپنے علاقے لوگ میدان میں، ماں کا دل سینے میں تڑپتا ہوگا۔ حدیث کے اندر یہ تفصیل نہیں تھی، لیکن ذرا ہم اور آپ غور کریں، تصور کریں اس بات کے اوپر، ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ماں بھی سامنے ہوگی، باپ بھی
ہوگی، گاؤں کے لوگ ہوں گے، محلے کے لوگ ہوں گے، اور سارے لوگ نظارہ دیکھتے ہوں گے، چھوٹا بچہ ہے، غلطی کیا ہے، آج ابھی مرے گا، اب تیر لگے گا، اب موت آئے گی، یہ منظر سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اسے بچا لے۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کی سامنے اس کے ترکش سے تیر نکالے، کمان میں لگائے اور اپنی زبان سے اقرار کیے، بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کر تیر مارے، زمانہ گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، اللہ والو اس بچی کی کل پٹی پہ جا کے تیر لگا، بچی نے اپنے کل پٹی پہ ہاتھ رکھے اور آسمان کی طرف دیکھے، چاروں طرف نظر دوڑائے، پھر وہی پیتم توڑ دیے۔ اللہ والے کی موت اس قدر ہوا کرتی ہے، ادھر دم نکلتا ہے، ادھر جنت کی فرشتے لے کر کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ روح آؤ لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے پاکیزہ بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری باغات میں، میری جنت میں، میری نعمتوں میں داخل ہو جاؤ، تیرا کوئی وقت نہیں۔ شہیدوں کی روح جنت میں سبز رنگ کی چڑیا کے سر میں رکھ دی جاتی ہے، اور وہ چڑیا قیامت کے آنے تک جہاں جہاں سے چاہتی ہے جنت میں کھاتی ہے۔ شہیدوں کی روح جنت میں گھما پھرا کرتی ہے۔ اب اتنا کہنا تھا نا، میدان میں سارے لوگ دیکھے، یا اللہ اس ادنا سے بچے نے کمال کر دیا، کمال کیا، عجیب بات ہو گیا۔ اب دائیں طرف سے آئی آواز، آمنا برب الغلام، آواز آگے سے آئی، آمنا برب الغلام، بائیں طرف سے بھی آواز آئی، اور چار جانب سے آواز آئی، آمنا برب الغلام، ہم سب اس بچے کی رب بھی مان لیا ہے، ایمان والے بن گئے۔ بادشاہ نے کہا جو ڈر تھا وہی تو ہوا، سارے لوگ ایمان والے بن گئے، اور اب آئے گا مزہ، اب آئے اس وقت جب سارے لوگ ایمان والے ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے، اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب بات نہیں بنے گی، ایک خندق بناؤ، ایک گڈھا بناؤ، اس میں آگ لگاؤ، آگ۔ گڈھا کھودا گیا، آگ جلائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اور اسی صورت کے اندر یہ ذکر ہے جب اس بادشاہ نے خندق اور گڈھا بنوایا، آگ جلائی، لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے ہر ایک کو آگ میں ڈالتے چلے گئے، یہ پوچھتے تھے کہ تم میرے پر ایمان لاتا ہی کہ نہیں، میرے کفر میں آتا ہے کہ نہیں؟ جب کہتا نہیں میں اللہ پہ ایمان لا چکا ہوں، اب چاہے جل جاؤں، مار دیا جاؤں، کاٹ دیا جاؤں، جلا دیا جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں، لیکن جو ایمان لایا ہوں اس ایمان سے مکر نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے دنیا میں ایمان والوں کی حالت بہتری میں دیکھی ہے۔
یہاں تک کہ آئی باری ایک عورت کی جس کی گود میں ایک بچہ بھی ہے، شیرخواری کے عالم میں. شیرخوار سمجھتے ہیں؟ وہ بچہ جو ابھی دودھ پی رہا ہو، بول نہیں سکتا. اس بچے کی باری، اس ماں کی باری جب آئی تو ماں تھوڑا جھجکنے لگی. یا اللہ، میری جان ہوتی میں کود جاتی، میرا یہ ننھا سا بچہ اس آگ میں تڑپے گا کیسے؟ میں اس بچے کو لے کر کیسے کودوں؟ ماں جھجکنے لگی. بچہ بھی شیرخواری کے عالم میں ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی. اس بچہ نے کہا یا اماں لا تخافی فإنکی علی الحق. او میری ماں، نہ ڈرو، اس لیے کہ آپ حق پہ ہو، ایمان پہ ہو. میرا خوف نہ کرو، آگ میں کود جاؤ. اس بچے نے جب بولا، دنیا کے اندر 4 بچے بولے. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی جس نے دی، وہ بچے نے بولے. صاحب جریج، وہ چھوٹا بچہ بولا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بات کیے. اور پھر ایک یہ بچہ ہے جس نے اپنی ماں کے گود میں، جو بھی بولنا نہیں جانتا تھا، شیرخواری کے عالم میں، اپنی ماں سے کہا ماں اس آگ میں کود جاؤ، اس لیے کہ آپ حق پہ ہو، ایمان والی ہو، اور ایمان والی ڈرتی نہیں، گھبراتی نہیں ہے. وہ ماں، وہ عورت کود گئی اس آگ میں، اور یہ نہ دیکھا کہ دنیا سے چلی جاؤں گی، میرا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. جن لوگوں نے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں کی آزمائش کی، تکلیف میں ڈالے، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہ کیے، توبہ کی توفیق نہ ملی، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ایسے لوگوں کی جہنم کا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ایسے لوگوں کی جلا دینے والا عذاب ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے دیکھ لیا ہے، سارے لوگوں کو دیکھا ہے. جو خندق کے کنارے بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھا کرتا تھا، جو خندق بنا رہا تھا، جس نے آگ جلائی، جس نے کھدایا، جس نے اس میں تکلیف دی، ایسے لوگوں کی اللہ نے عذاب دینے کے لیے آگ کی جہنم کی آگ تیار کر رکھا ہے، جو آگ کی نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. اس آیت کا ترجمہ سنیں اور انشاءاللہ پھر میں اپنا ختم کر رہا ہوں. دنیا والوں نے آگ جلائی، اللہ رب العالمین فرمایا نار اللہ الموقدہ، کل قیامت میں اللہ کی جلائی ہوئی آگ، ایسی آگ ہوگی کہ دنیا کی آگ جب ہاتھ جلاتی ہے، دنیا کی آگ پیروں کو جلاتی ہے، دنیا کی آگ جسم جلاتی ہے، انسانوں کو موت آ جاتی ہے. جلنے والا بندہ جلدی ہی موت کہ نیند میں چلا جاتا ہے، ابدی نیند سو جاتا ہے، مر جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین فرمایا نار اللہ موقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ جلاتی جلا کے پیروں کو جلائے گی، پنڈلیوں کو جلائے گی، ران کو جلائے گی، پیٹ کو جلا جلا کر، ایتڑیاں کو جلا جلا کر، سینے تک جگر پہ آ کے حملہ کرے گی، لیکن بندے کو موت نہیں آئے گی. لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں پہ نہ موت آئے گی، نہ آدمی مزے کی زندگی جی پائے گا. تکلیف اتنی ہوگی، آدمی موت کو پکارے گا، اتنا زیادہ پریشان ہوگا، آدمی موت کی تمنا کرے گا، موت بھی نہیں آئے گی اور زندگی بھی بندہ جی نہیں پائے گا، موت اور زندگی کے بیچ میں تڑپتا ہوا نظر آئے گا. تطلع علی الافئدہ، وہ آگ دلوں پہ، وہ آگ
जिगर पे हमला करेगी और इंसान को जला डालेगी। इसलिए हमें और आप को ये चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की जो आपने शब्बेदारी की, उलमा किराम के बयानात को सुने, मदरसा रियाजुल उलूम भथोड़िया पूर्णिया की इस मदरसे को जो नवाजा मर्दों ने, औरतों ने, आप दुआ भी करें परवरदिगार आलम से देने के बाद कि या अल्लाह हमने जो बैठ के सुने, अपने वक्त की कुर्बानी दी, नींद की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी, या अल्लाह तू सबको कबूल फरमा। आमीन बोले भाई। या अल्लाह जो हमने अपने नींद की कुर्बानी दी तो कबूल फरमा। या अल्लाह मदरसा रियाजुल उलूम के जितने भी इंतजामिया ने, असातिज़ाए किराम ने, या अल्लाह बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये इजलास का इनेकाद किया है। यहाँ की इंतजामिया कमेटी ने मर्दों के लिए, औरतों के लिए बैठने का इस कुहासे वाली, इस शीतलहरी वाली रात में भी, सबन वाली रात में भी इतना बेहतरीन जो या अल्लाह इंतजाम किया, या अल्लाह इन तमाम लोगों के अखराजात को कबूल फरमा। एक भाई ने 100 रुपए दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह वो रफीक साहब है ना, उनके बाप का नाम अबू तालिब है।